اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 22 سے آگے۔ ہم اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہمیں یہ پتہ لگ گیا تھا کہ کچھ نوجوان تھے جن پر ان کی قوم والوں نے ظلم کیا، ان کو مجبور کیا کہ وہ بھی بتوں کی پوجا کریں، اور وہ حق پر جمے رہے اور اپنی بستی اپنی قوم کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لے لی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سالوں کے لیے سلا دیا۔ پھر جب وہ اٹھے تو باہر نکلے کھانا لینے کے لیے، ان میں سے ایک بندہ گیا تو بستی والوں کو یا جو اس زمانے کے لوگ تھے انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ تو کئی سو سال بعد اٹھے ہیں، اور وہ سارے اکٹھے ہوئے، اور پھر اپیرنٹلی ان کے غار کے اوپر ایک مسجد بنا دی گئی۔ اور یہ واقعہ روایتوں میں مشہور ہے، جو بائبل کے بعد کی واقعہ ہے۔ ظاہری بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے غالباً جی۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، تین جو ہے یہ مضارع کو مخصوص کر دیتی ہے مستقبل کے ساتھ۔ تو یقولون کا مطلب ہوتا ہے یہ کہتے ہیں یا یہ کہیں گے، لیکن جب یہ سین لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ کہیں گے۔ اور ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اب یہ کہیں گے، یعنی لوگ آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ جب حضور نے یہ ساری چیزیں بتا دیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی کی روشنی میں، تو اب وہ کریں گے کیا؟ وہ اس پر سوال کریں گے، اس پر ڈسکشن کریں گے۔ جیسے ہمیں کوئی بھی انفارمیشن ملتی ہے تو ہم اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ ثلاثتن، تین۔ اب یہ تین ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو محذوف ہے ایک ضمیر ہم، یعنی اصل میں یہ لفظ ہے ہم ثلاثتن، وہ تین تھے۔ تو ہم جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، ثلاثتن جو ہے اس کی خبر ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر۔ جیسے ہم بھی کسی سے بات کر رہے ہوں اور کوئی پوچھے کہ وہ کتنے لوگ تھے تو ہم کہتے ہیں تین تھے، تو اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ تین تھے۔ یا کسی نے نہیں بھی سوال کیا اور ہم اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں آج 40 آئے تھے۔ اب آج 40 آئے تھے، کون جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو کانٹیکٹ سے پتہ ہوتا ہے کہ آج مثال کے طور پہ ہماری کوئی ایونٹ تھا، اس ایونٹ کے اندر 40 لوگ آئے تھے، تو لوگ کا لفظ محذوف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک محذوف ہے، سیقولون ثلاثتن، تو وہ یہ کہیں گے کہ تین تھے وہ۔ رابعہم، یہ رابع جو ہے یہ ثلاثہ کی صفت کہہ لیں یا بدل کہہ لیں کہ ایسے تین تھے۔ صفت اس کی یہ ہے کہ رابعہم، ان کا چوتھا، ان کا چوتھا کیا تھا؟ کلبہم، ان کا کتا۔ تو لوگ یہ ڈسکشن کریں گے یہ سارا واقعہ سننے کے بعد کہ وہ تین لوگ تھے اصحاب کہف، اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ یا کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، یا وہ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر پھینکنا، بالغیب ہوتا ہے اندھا ہوتے ہوئے، اندھیرے میں، نہ جانتے ہوئے، غیب کے عالم میں۔ تو اندھا دھند پتھر مار رہے ہیں، یہ محاورہ عربی کا، اس کا مطلب ہے اٹکل پچو لگا رہے ہیں، تکے مار رہے ہیں، یعنی وہ تکے لگائیں گے، ان کے پاس صحیح نالج نہیں ہے، صحیح نالج نہیں ہے اور وہ یہ تکے لگا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ اب ایک تو غور کرنے والی چیز یہاں پر یہ ہے کہ کلب آیا، کلب آیا، کلب آیا، کتے کا ذکر قرآن شریف میں آ رہا ہے، اور قرآن شریف میں کتے کا ذکر ایک پازیٹیو طریقے سے آ رہا ہے کہ وہ اصحاب کہف کا ساتھی تھا۔ کیونکہ وہ ان کا ساتھی تھا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ تھا، اسے بھی ان کے ساتھ سلا دیا گیا۔ اس نے وہ رول پلے کیا کہ اس کے بیٹھے ہونے کی وجہ سے جانور
اور لوگ دیکھ کر ڈر کر فرار ہو جاتے تھے، ان کے جو دل ہے ذرا روب سے دہشت سے بھر جاتے تھے، تو یہ رول کتے نے پلے کیا، تو اس کو یہ ایک طرح سے مقام ملا کہ اس کا ذکر بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا جو اصحاب کہف تھے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ اس کے متعلق شیخ سعدی کا ایک شعر ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا وہ بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جب وہ بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو پھر اس کے خاندان نبوت کی جو عزت تھی وہ ختم ہو گئی، جبکہ اصحاب کہف کا کتا جو تھا وہ چند دن نیک لوگوں کے ساتھ رہا اور یوں سمجھے کہ انسان ہی بن گیا، اس کا ذکر نیک انسانوں کے اندر شامل ہو گیا۔ کہاں نوح کا بیٹا اور کہاں کتا جسے جنرلی ہم ناپاک اور نجس سمجھتے ہیں یا حقیر سمجھتے ہیں، یہ اثر ہے صحبت کا، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، خاص طور سے آج کے دور میں اپنے بچوں کی جو کمپنی ہے اس کو مانیٹر کرنا چاہیے، اس کے اوپر ایک نظر رکھنی چاہیے۔ یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بات جی ٹھیک ہے جی بچے ہیں تو سمجھدار ہیں تو ہماری تربیت بڑی اچھی ہے۔ صحبت جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت سے بہتر کس کی تربیت ہوگی؟ ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو حق پر نہیں لا سکے جب نہیں اللہ نے اس کو ہدایت دی، لیکن آپ کا رول کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھیں اور اپنی سی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش میں آپ کو کامیاب کرے، اور اکثر کامیابی مل جاتی ہے۔ جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ ہے یہ ایکسیپشنز میں سے ہے، باقی انبیاء اور رسولوں کے کیس میں ایسا نہیں ہے کہ ساروں کے بچے نافرمان تھے، یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ تو ایکسیپشن تو ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، مگر اس سے لیسن سیکھنا چاہیے۔ تو لیسن یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بروں کی صحبت سے بچائیں، خود بھی بچیں، خود بھی ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جن کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کی صحبت آپ کو ملے۔ سب دعائیں کرتے ہیں کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دینا۔ تو نیکوں کے ساتھ وفات پانے کی اگر خواہش ہے تو دنیا میں بھی نیکوں کے ساتھ صحبت اختیار کرے، چاہے ان کا سٹیٹس نہ بھی ہو، چاہے وہ بہت زیادہ مجلس کو گرمانے والے نہ بھی ہوں، صحبت ان لوگوں کی اختیار کرے جو نیک ہیں، جو صالح ہیں۔ صحبت صالح تو را صالح کنت، صالح کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم بھی صالح ہو جاؤ گے، اور طالح کی صحبت میں بیٹھو گے تو پھر تم بھی نکمے اور برے ہو جاؤ گے۔ خاص طور سے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، یہ ان کے ہاتھوں میں موبائل اور آئی پیڈ اور گیمیں پکڑا کر کے وہ خود ہی کرتے رہیں، اور اس کے اندر چیٹ بھی چل رہی ہے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ دوسری سائڈ پر کون ہے۔ تو ان کی جو کمپنی ہے اس کو نوٹس کریں، وہ گھر سے باہر اگر جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں، کس دوست کے یہاں جاتے ہیں، وہ کون ہے دوست، اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ پتہ لگے کہ آپ کا بچہ ہے اس کسی اسکول میں لٹ سے پڑھتا ہے اور جہاں پر دوست بھی پڑھتے ہیں، اور دوست کے گھر میں اس کے والد صاحب شراب پیتے ہیں، ایسے بچے کے گھر میں آپ اپنے بچے کو نہیں بھیج سکتے۔ تو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو شیخ سعدی نے اس سے لیسن لیا۔ اچھا، اب اصل بات جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ یہ تکے ہیں، یہ سوال ہے بے وجہ کے، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قصہ بتایا، اس میں بہت سارے لیسن ہیں، قرآن سے ہمیں قصہ پتہ لگ رہا ہے، تو اس کے اندر جو لیسن ہے اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک سچے مومن کو کسی حال میں بھی تیار نہیں ہونا چاہیے اس بات پر کہ وہ حق کو چھوڑ دے، کہ وہ باطل کے آگے جھک جائے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا جو اعتماد ہے وہ دنیا کے اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، اسباب اختیار تو کرنے چاہیے، لیکن جو بھروسہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ماحول
میں نہ لگے کہ امپرومنٹ ہو سکتی ہے تو اللہ کے بھروسے پر قدم اٹھانا چاہیے، اور ماحول سے اگر خلاف کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے یا وہاں سے ہجرت کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی کر لینا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون فطرت ہے، اس کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے۔ یہ قانون فطرت یہی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مثلاً ایک مہینہ سویا رہے کھائے پیے بغیر اور پھر اٹھ جائے، تو یہاں سینکڑوں سال اگر وہ سوئے رہے اور اٹھ گئے بغیر کسی مسئلے کے، اور ان کی عمر بھی وہی رہی اور ان کے لباس بھی ٹھیک رہے اپیرنٹلی، اور وہ تندرست بھی تھے، ان کو کوئی پرابلم بھی نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قانون فطرت کا پابند نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا چاہیے، بعض اوقات جب حالات بڑے پریشان کن ہوتے ہیں، ہمارے کام نہیں ہو رہے ہوتے، ٹھیک ہے، حکمت کے تحت آپ کچھ چیزوں کو آپ برداشت کرتے ہیں، یا آپ اس کے اندر ٹیمپریریلی کوئی فیصلہ ایسا کر لیتے ہیں جو عام حالات میں درست نہیں ہوتا۔ مثلا خدا نہ خواستہ کوئی جا رہا ہے اور اسے کسی نے سنیچ کر لیا کوئی آئٹم، تو اس نے دے دیا اپنا موبائل، اور کسی نے رشوت مانگ لی اور بہت مجبور ہو گیا تو اس کو رشوت دے دی، یہ تو ایک چیز ہے۔ لیکن ایک جو کانسیپٹ ہے، اگر کوئی سوچے کہ رشوت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، سود کے بغیر کوئی کاروبار نہیں چل سکتا، حلال طریقے سے روزی نہیں کمائی جا سکتی، برادری والوں کے تانوں کی وجہ سے پردہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز پاسبل ہے۔ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ خدا جو 300 برس تک لوگوں کو سلا کر اٹھا دے اور وہ ویسے کے ویسے ہوں، اس کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ تو بھروسہ اللہ پر کرنے کی ضرورت ہے، اسباب حتی الامکان استعمال کریں لیکن ان پر بھروسہ نہ کریں۔ اور obviously اصل جو لیسن سب سے بڑا یہاں تھا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ وہ اٹھ جائیں گے دوبارہ، اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا قیامت والے دن، تو اللہ تعالیٰ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو دوبارہ اٹھا دے گا، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے ان اصحاب کہف کو دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے پھرتے ہوئے، ان کو یہ لیسن حاصل ہو گیا، ہم اب اللہ کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں بھی ہمارے لیے لیسن ہے۔ تو یہ سارے لیسن ہیں، اور قریش کے لیے بھی یہ لیسن تھا کہ اس وقت قریش طاقتور ہیں، جیسے وہ ظالم بادشاہ طاقتور تھا، جیسے ان کی قوم کے لوگ تھے، اور مسلمان کمزور ہے جیسے اصحاب کہف تھے، مگر پھر وقت بدل گیا، تو یہ وقت بھی بدل جائے گا۔ اب یہ سبق انسان نہ حاصل کرے اور الٹے سیدھے سوال کرنے شروع کر دے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ پہلے ترجمہ کر لیں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور یہ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ بالکل تکے ہیں، اور یہ کہیں گے کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ یہ سورہ معارج ہے۔ یہ اگر ہمیں مثال کے طور پر ہم نے یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جب کوئی نصیحت کی بات آتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ قرآن سے حدیث سے ہے اور ہمیں اپنے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، تو ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی لا یعنی سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر سورہ معارج میں قیامت کے دن کا منظر پیش کیا گیا ہے، اور آپ مسجد میں گئے اور مسجد میں جو خطبہ ہو رہا تھا تو مولوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، اور جو پہاڑ ہیں وہ دھندلی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی گرم جوش دوست بھی، کوئی جگری دوست بھی اپنے دوست کو پوچھے گا نہیں، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے۔ اور اس دن مجرم چاہے گا کہ فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو دے دے خود بچنے کے لیے، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ فدیے میں دے دے تاکہ کسی طریقے سے وہ بچ جائے۔ اب
یہ آپ کو مولوی صاحب نے ایک واز کیا جس میں آپ کو یہ سمجھایا کہ قیامت کا دن آ رہا ہے، بڑا سخت ہے، اس دن سے ڈرو، اس کو کیجول نہ لو۔ یہ نہ کہو کہ اچھا جی دیکھی جائے گی، جیسے سارے ہوں گے ویسے ہی ہم بھی ہوں گے تو ٹھیک ہے، تو سارے ہی اگر فواد ہوں گے تو پھر ہم بھی ہو جائیں گے تو اللہ باقیوں کو بھی معاف کر دے گا، تو ہمیں یہ دن ایسا کیجول لینے والا نہیں ہے، تو اتنا خطرناک دن ہوگا۔ اور آج یہ اپنے دوستوں کی خاطر، اپنی کمپنی کی خاطر، اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں کی خاطر تم غلط کام کرتے ہو، حرام مال کماتے ہو، کل تم انہیں اور وہ تمہیں کہیں گے کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، ہمیں بچا لو۔ تو جب تم انہیں اس دن جا کے کہنا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں میں کسی طرح بچ جاؤں، تو آج ہی اپنے آپ کو بچاؤ، ان کی خاطر غلط کام مت کرو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ ان کو بھی بچاؤ۔ یہ میسج مل رہا ہے۔ اب آپ آگے سے سوال کریں کہ یہ جو دوست ہوں گے تو ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، تو سارے دوست دکھائے جائیں گے یا بالکل قریبی والے دوست دکھائے جائیں گے؟ تو وہ جو انسان کی بیوی ہوگی تو وہ جنتی ہوئی تو تب بھی دکھائی جائے گی، یا صرف جہنمی ہوئی تو تب دکھائی جائے گی؟ تو وہ جو بیوی ہوگی وہ بوڑھی ہو کے پہنچی ہوگی یا اس کو جوان کر کے کھڑا کر دیا گیا ہوگا؟ سوال میں پرابلم نہیں ہوتی، لیکن ہر سوال کا ایک موقع ہوتا ہے۔ تو جس وقت نصیحت کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے نصیحت دیکھنی چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ وہ کتنے تھے، یا کس علاقے میں وہ فوت ہوئے، یا وہ غار کہاں پر ہے، یا کوئی ریسرچ کرنے جائے اور جیوگرافیکل لوکیشنز کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ جگہ ہو سکتی ہے، یہ جگہ، یہ دیٹ از فائن۔ وہ اس وقت فائن ہے جب اس کا ایک پرپس ڈفرنٹ ہے، اس کا موقع محل ڈفرنٹ ہے۔ جس وقت جو بات ہو رہی ہوتی ہے انسان کو اس کی طرف اپنے دل کو جھکانا چاہیے، جب اللہ رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور فوکس اس پر کرنا چاہیے، اس وقت فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ورنہ ادروائز تو سوال کرنا علم حاصل کرنے کا پروسیجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے۔ انسان سوال کرتا ہے اور چیزیں سیکھتا ہے۔ بہت سارے سوال انسان کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ یہ زمین اور آسمان جو ہے، اگر ان کے بنانے والے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ان کا نظام کیسے چلتا؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ خود انسان کو دیتا ہے پوچھنے کے لیے، سوچنے کے لیے۔ مگر جس وقت جو موقع ہو اس پہ فوکس کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اس سے ہمیں یہ لیسن سیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جب اس طرح کی کوئی نصیحت کی بات آتی ہے تو کیا ہم اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، یا ہم اس وقت irrelevant کوشچنس کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ چاہے کوئی ہمارے دوست ہمیں کچھ سمجھائیں، ہمارے خاندان والے ہمیں سمجھائیں، کسی بھی موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر کوئی چیز سمجھا رہے ہیں، ہم بعض اوقات جان بوجھ کر irrelevant کوشچنس کرتے ہیں تاکہ اگلے کی جو آرگومنٹ ہے اس کو ویک کر دیں، ڈائلیوٹ کر دیں۔ اور بعض اوقات ویسے ہی ہمیں کیوریاسٹی ہوتی ہے تو ہم لا یعنی اور غیر متعلقہ چیزوں کے متعلق اپنی کیوریاسٹی کو جو ہے وہ ظہور پذیر کر دیتے ہیں، اور اصل جو بات ہوتی ہے اس پہ مٹی پڑ جاتی ہے۔ تو اس سے سیکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب میں کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے، ربی اعلم بعدتہم، میرا رب خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، سب سے بہتر جانتا ہے ان کی گنتی کے بارے میں۔ میرا رب ہے جو جانتا ہے کہ ان کی گنتی کیا تھی، وہ کتنے تھے، وہ اس وقت ریلیونٹ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعداد یہاں ڈسکس ہی نہیں کی۔ اکثر قرآن شریف کے اندر جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس میں اس طرح کی سنڈری ڈیٹیلز نہیں ہوتی۔ کوئی بعد میں جا کے علیحدہ سے ریسرچ کرنا چاہے دیٹ از فائن، لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، پچھلی کتابوں کا بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ سنڈری ڈیٹیل جو ہیں وہ بتائی جائیں۔ قرآن کا فوکس اصل میسج پہ، اصل نصیحت پر ہوتا ہے، سبق پر ہوتا ہے، عبرت پر ہوتا ہے کہ عبرت حاصل کرو۔ پچھلی قومیں گزری، انہوں نے کیا کیا، ان سے عبرت حاصل کرو۔ باقی جو پچھلی قومیں تھی گزر گئی، ان کا سوال ان سے ہوگا، تمہارے سے سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتی تھیں۔ یہ نالج اس لیے ہے کہ تمہیں اس سے نصیحت حاصل ہو۔ اس معاملے میں، سابق کہف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن نہیں دی، یہ ڈسکس نہیں کی، اور یہ ایک طرح سے مینشن کیا ہے کہ اس ڈسکشن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ سے بھی جب وہ پوچھیں گے اس واقعے کے سننے کے بعد تو آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہی ہے جو خوب جانتا ہے ان کی
گنتی کو ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے۔ یہ قلیل جو ہے رفع میں، اس کا مطلب ہے یہ قلیل جو ہے یہ یعلمو کا فاعل ہے۔ تو تھوڑے ہیں جو جانتے ہیں ہم ان کو، بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں، یعنی اب بہت لوگ تکے لگا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 3 تھے، کوئی کہہ رہا ہے 5 تھے، کوئی 7 تھے، اور کچھ کچھ شاید ذرا بہتر نالج بھی ہوگی تو وہ تھوڑے ہی ہوں گے۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اکثر لوگ یہ تکے مارے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فلا تماری فیہم، پس تم ان سے بحث مت کرو۔ تمہاری جو ہے بنیادی طور پر یہ لفظ ہے میم رے اور یہ سے۔ مریا کا مطلب ہوتا ہے شک ہونا یا شک کی وجہ سے جھگڑا بحث کرنا، اس سے پھر بنتا ہے باب مفاعلہ۔ باب مفاعلہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا جو دوسرا مصدر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فعال۔ تو جیسے مجاہدہ بھی ہوتا ہے اور جہاد بھی ہوتا ہے، تو فعال کے مصدر کے اوپر آپ جب بنائیں گے تو یہ بنائے گا میراؤن۔ میراؤن کا مطلب ہوتا ہے آپس میں بحث کرنا، ایک دوسرے سے جھگڑنا، اور اس کا جو فعل نہیں بنتا ہے وہ فعل نہیں بنتا ہے لا تمہاری۔ تو مت ان سے بحث کر، فیہم ان کے بارے میں، یعنی ان سے یہاں محذوف ہے، پس تم مت بحث کر ان کے بارے میں، یعنی جب قریش جب سوال دوبارہ کریں گے یا اگر کوئی بنی اسرائیل والے آ کے کریں گے تو ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا میرا ان ظاہرہ، مگر بحث ظاہری سرسری، یعنی کوئی سرسری ڈسکشن کر لو ٹالنے کے لیے، مگر اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے۔ ادروائز بھی، نصیحت سے ہٹ کر بھی، جب ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم بڑی بحث کرتے ہیں، اور آپ اپنی دن میں آپ نے جتنی بحثیں کی ہوتی ہیں، آپ مثلا کوئی اپنے جاب پر ہیں اور آپ کا کوئی سبارڈینیٹ ہے اور آپ سے آ کے ڈسکشن کر رہا ہے، اب آپ اس سے ڈسکشن جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نوٹس کریں گے بعد میں کہ اس میں سے آدھی سے زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ اس ڈسکشن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بندہ اپنے کام پر فوکس کرے، جو کام کی چیز ہے اس کو ڈسکس کرے۔ ہمارے پاس کون سا وقت پڑا، ہر وقت انسان کے پاس پینڈنگ کام پڑے ہوتے ہیں، اور غیر ضروری بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ ایسی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہیں جو پہلے 100 دفعہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ تو میں کروں کام کے متعلق بحث، ہمارے معاشرے میں تو اللہ معاف کرے لوگ کام کو تو ڈسکس ہی نہیں کرتے، لوگوں کی تو ڈسکشن ہی پالیٹکس کے اوپر ہوتی ہے، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، جو آپ کا محبوب لیڈر ہے وہ اتنا اچھا ہے، دوسرا اتنا برا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ غیر ضروری لغو چیزوں کے اوپر ہم اپنا وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ یہ وقت جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن ہر نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی تھی تو کہاں صرف کی، پیسے دیے تو کہاں خرچ کیے۔ اسی طرح وقت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور بلکہ شاید سب سے بڑی نعمت ہے۔ وقت ہی تو ہے جو ختم ہو جائے گا اور انسان مر جائے گا، اور پھر اس کے پاس یہ آپشن نہیں رہے گی کہ نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو مٹا سکے، تو یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ تو اس بہت تھوڑے وقت کو اگر نان پروڈکٹیو لغو چیزوں کے اندر، غیر ضروری ارریلیونٹ چیزوں کے اندر اگر صرف کر دیں گے تو پھر اپنی خامیوں کو تئیوں کا مداوع کیسے کریں گے، اپنی برائیوں کو مٹانے والی نیکیاں کیسے کریں گے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جو دنیا حاصل کرنی ہے وہ کیسے حاصل کریں گے۔ یہ ہماری پوری قوم اس میں لگی ہوئی ہے، اور کیونکہ پوری قوم اس میں لگی ہوئی ہے اس وجہ سے ہماری پر کیپٹا انکم جو ہے وہ $1500 ہے۔ ہم پیچھے جاپان گئے تھے، 17 دن رہ کے آئے تھے، ان کو آپ دیکھیں تو ان کی پوری قوم کا اگر انالیسس کریں تو جنرلی آپ یہ کہیں گے کہ وہ کام میں لگے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ کوئی ریلیجس نہیں ہے، although ان کا بھی ایک اپنا ریلیجن ہے اور اس کو وہ فالو بھی کرتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ہیں جن کو ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، بڑی اچھی اور خوبصورت چیزیں ان کے اندر، پلس آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کام میں لگے ہوتے ہیں، تو تبھی ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $35,000 ہے۔ اور اگر سنگاپور چلے جائیں تو وہ ذرا اس میں حد سے بڑے ہوئے، وہ تو بالکل ہی پروڈکٹیو ہے، بہت زیادہ پروڈکٹیو بھی ہے، اسکلفل بھی ہے، محنتی بھی ہے، خیر چھوٹی کمیونٹی بھی ہے اس وجہ سے، تو ان کی $80,000 تک ہے۔ اور یہ جو دنیا کی اندر نعمتیں ہیں یا اکانومی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے،
مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ وہ غریب ہوں، بھوک منگے ہوں، لوگوں سے مانگتے پھریں، ان کے پاس نہ کھانے کے لیے ہو نہ اپنے دفاع کرنے کے لیے وسائل ہوں۔ یہ کہیں اللہ نے نہیں کہا۔ ہاں، پیسے کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے، پیسے کو فضول خرچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن دنیا کے جو وسائل ہیں، اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنا، ان کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا نیک مقصد کے ساتھ، یہ نیکی ہے۔ القاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے حلال رزق اور اپنے بچوں کو حلال رزق دیتا ہے، اس کو جا کے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو اپنا وقت جو ہے وہ پروڈکٹیو چیزوں میں صرف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ ان سے ظاہری گفتگو، ظاہری بحث کے ساتھ، سرسری بحث کے علاوہ کچھ نہ کرو۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور نہ ہی ان سے استفتا کرو، نہ فتویٰ پوچھو، یعنی نہ ہی ان سے سوال کرو ان کے بارے میں، ان سے یعنی اصحاب کہف کے بارے میں ان بحث کرنے والوں سے کوئی سوال نہ پوچھو۔ یہ بحث کو ختم کرنے کا، لمٹ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو بھی ابل کے کوئی بات آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے بھی ضرور اب کچھ بولنا ہے یا کوئی سوال پوچھنا ہے، اب بس آپ اس پہ سوال کریں ہی نا اس موضوع کے اوپر، کہ تمہاری کس کتاب میں لکھا ہے، تم نے کہاں سے چیک کیا ہے۔ یہ مناظرے وغیرہ کرنا، وہ ان کا بھی کوئی کانٹیکس ہوتا ہے جس میں مناظرے کیے جا سکتے ہوتے ہیں، جنرلی وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ فوکس کرنا چاہیے کام کی بات کے اوپر، اللہ کے پیغام کے اوپر، ہدایت کے اوپر، اچھی چیزوں کے اوپر، ان چیزوں میں جو کامن ہیں، جن کو سب مانتے ہیں، جیسے قرآن شریف میں ان کے مطلب آتا ہے نا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کس کی عبادت نہیں کریں گے۔ فوکس اس کے اوپر کرنا چاہیے، ریلیونٹ ڈیٹیلز کے اندر سوال جواب پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا، کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور اس تعداد کو بہت تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں، بس تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر ایک سرسری ٹالنے کے انداز میں، اور کچھ مت پوچھو ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے۔ اس میں ایک چیز اور آپ کو میں ذرا بتا دوں، یہ عالم جو ہے یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، یعنی جو ایک فعل ہے علیمہ یا علم، تو یا علم کا مطلب ہوتا ہے وہ جانتا ہے، اعلم کا مطلب ہوتا ہے میں جانتا ہوں یا میں جانوں گا۔ ایک تو یہ مطلب ہے، اور دوسرا جو اس کا مطلب ہے وہ ہے افعل التفضیل، کہ یہ افعل کے وزن پہ ہے، جو فضیلت دیتا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، جو کمپیریزن کرتا ہے۔ جیسے اکبر ہوتا ہے زیادہ بڑا، تو عالم ہوتا ہے زیادہ جاننے والا۔ تو پھر ہم کانٹیکٹ سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ استعمال ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں کہ معنوں میں نہیں استعمال ہوا، یہ ربی کی صفت ایک طرح سے آئی ہے کہ میرا رب ہے، یا خبر آئی ہے ربی عالم، میرا رب ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ یہ مبتدا اور خبر جملہ بن کے آ گیا۔ تو یہ آپ کو دیکھ کر بعض اوقات کانٹیکٹ سے پہچاننا پڑتا ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور مت کہا کیجئے، اب یہ نون مشدد جب آ جاتی ہے تو اس سے آ جاتا ہے ایمفسس، کہ بالکل نہ کہا کریں، کبھی بھی ایسے نہ کہا کریں، لشین کسی چیز کے لیے، کیا نہ کہا کریں، انی فاعلن، کہ میں کروں گا، میں کرنے والا ہوں، اور فاعلن میں اور ایمفسس ہو رہا ہے کہ میں تو یہ کر ہی دوں گا، ذالکن اس چیز کو، غدن کل۔ غدا یغدو کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے نکلنا، تو پھر غدا جو ہوتا ہے وہ اگلے دن آنے والی صبح کو یا دن کو کہتے ہیں، جیسے مارننگ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، تو مارننگ جب ہم کہتے ہیں اردو میں تو خیر صبح، بس صبح آج کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ آ، انگریزی میں خاص طور سے جرمن میں مارگن جب وہ کہتے ہیں تو اس کا ایکچولی مطلب یہی ہوتا ہے،
اگر ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز کریں گے مورگن، اس کا مطلب ہے کل کریں گے، تو آنے والے دن کے لیے، عربی میں بھی اسی طرح یہ آنے والے دن کے لیے، کہ کسی چیز کا مطلب یہ نہ کہہ دیں کہ میں یہ کل کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اپیرنٹلی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے متعلق بھی پوچھنے والوں نے سوال کیا ہوگا، تو آپ نے کہا ہوگا کہ اچھا جی آج وہی آتی ہے تو میں کل آپ کو بتا دوں گا، اور اس وقت ہو سکتا ہے وہی روزانہ کی بنیاد پہ آتی ہو، اور پھر وہی ڈیلے ہو گئی ہوگی اللہ کی حکمت کے تحت۔ تو آپ نے اگر یہ کہا ہوگا، جو روایتوں سے کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ وہی آئے گی اور میں اس کا آپ کو جواب دے دوں گا، تو کل تک دے دوں گا، روز وہی آتی ہے آج بھی آئے گی، سم تھنگ لائک دس۔ تو یہ چیز تھی، یہ اللہ کے نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر مشروط وعدہ کر دیں۔ وعدہ جب کرنا ہے تو اس کا ایک ادب ہے، اور ہمارے یہاں وہ ادب پایا جاتا ہے۔ وہ ادب کیا ہے، اس پر آتے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور بالکل نہ کہا کریں کسی چیز کے متعلق کہ میں یہ کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ آپ نے یہ شرط لگانی ہے اس کے ساتھ، جب بھی آپ نے کوئی ارادہ کرنا ہے تو ساتھ یہ شرط لگانی ہے کہ میں کروں گا، میرا پکا ارادہ ہے، مگر اللہ کی مرضی ہوگی تو تب۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوئی تو پھر میں جو مرضی کر لوں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کو اپنی زبان میں جب کہتے ہیں تو ہم ہر چیز کے ساتھ کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی وہی بات ہے، اگر اللہ نے چاہا۔ انفارچونیٹ کیا ہے کہ جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، اب بچوں سے بھی کہیں نا کہ وہ کہیں کہ جی ہمیں فلاں جگہ لے جائیں، تو آپ کہیں اچھا انشاءاللہ لے جائیں گے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں انشاءاللہ نہیں، ابھی لے کے جاؤ، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹال رہے ہیں۔ اور آپ غیر ملکی کسٹمر سے بات کریں اور ان کو انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، پکی پکی بات بتاؤ کیوں؟ کیونکہ ہماری قوم کا اوور آل کردار ایسا ہے کہ جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو ہم اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا، ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ حالانکہ مفہوم اس کا بالکل الٹ ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ضرور میرا پکا ارادہ ہے، اللہ کی مرضی ہونی لازم، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جب انشاءاللہ کہیں تو پھر اپنی پوری کوشش کیا کریں تاکہ لوگوں کو بھی آپ کے کردار سے اسلام کے قریب آنے کا موقع ملے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ انشاءاللہ اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر ایسے الفاظ سن کر ان کو کوئی نیگیٹو سینسیشن کنوٹیشن پیدا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی کہ آپ نے جب بھی کہنا ہے میں کل یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کرو اپنے رب کو اگر بھول جاؤ، یعنی کبھی بھول چوک ہو سکتی ہے which is fine۔ تو جب بھول چوک ہو جائے، جب یاد آ جائے تو اللہ کو یاد کر لو، اس وقت انشاءاللہ کہہ لو، اللہ کا ذکر کر لو۔ وَقُلْ عَسَىٰ، اور جن سے آپ وعدہ کر رہے ہیں یا اس وقت اگر وعدہ کیا ہوا ہے تو ان سے کہیں عسا، ممکن ہے، توقع ہے، کیا جب، شاید، این یہدینی ربی، یہدی وہ ہدایت دے، آگے یہ لگانا تھا تو نون وقایا آ گیا اور پھر وہ یہ محذوف ہو گئی، زیر میں کنورٹ ہو گئی، کہ مجھے ہدایت دے دے میرا رب، میری رہنمائی فرما دے میرا رب، لی اقربا، اب یہ لی اقربا بھی افعل التفضیل ہے، اور افعل التفضیل کی ہمیں یہ خوبی پڑی تھی، کریکٹرسٹک پڑی تھی کہ وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر رفع میں ہوگا اکبرو، اور نصب اور جر دونوں میں ہوگا اکبرا، تو یہ ہے اقربا، اگرچہ یہ جر میں ہے لام کی وجہ سے۔ تو ہدایت دے، رہنمائی کرے میرا رب زیادہ قریب چیز کی طرف، زیادہ صحیح بات کی طرف، من ہذا رشدا، اس کے مقابلے میں رشد کے لحاظ سے، یعنی صحیح ہونے کے لحاظ سے، رہنمائی کے لحاظ سے۔ تو کیا جب میرا رب اسی عرصے کے اندر، میں انشاءاللہ تمہیں کل تک بتا دوں گا، کیا جب اللہ تعالیٰ اس سے بھی پہلے، زیادہ قریب اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی پہلے صحیح بات کی طرف رہنمائی فرما دے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ چیزوں کے متعلق بھی رہنمائی فرما دے جو تم پوچھ رہے ہو،
ان سے زیادہ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرما دے۔ یہ اللہ پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے، اللہ سے توقع بھی ہونی چاہیے۔ اور کچھ لوگوں نے ویسے ٹوٹکا بھی بتایا، اور اس ٹوٹکوں میں حرج نہیں ہوتا، اگر آپ کو یہ پتا کہ مثلا حدیث میں نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ یہ سب سمجھیں کہ حدیث میں نہیں ہے، تو کوئی چیز بھول جاتی ہے تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ لیا کریں، عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، کہ اللہ تعالیٰ جلدی ہی مجھے یاد کروا دے گا، جلدی ہی میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، اور یاد کرو اپنے رب کو جب تم بھول جاؤ، اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب رہنمائی فرما دے گا میری اس سے بھی قریب کم مدت میں صحیح بات کی طرف۔ فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ رہے اپنے غار میں۔ اپیرنٹلی یہ انہی کی بات کنٹینیو ہو رہی ہے جو آج کی پہلی آیت میں ہم نے کہا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، وہ کہیں گے کہ جی تین تھے وہ اور چوتھا ان کا کلبہم کتا تھا، اور وہ یہ کہیں گے، یہ اس سے کنٹینیو ہے، واو اپیرنٹلی اس سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ وہ رہے اپنے غار میں، ٹھہرے سوئے رہے اپنے غار میں، سلاسمیاتن سنینا، 300 سال، وزدادو تسعا، اور وہ زیادہ کریں گے اس پر 9، یعنی پورا جملہ بن جائے گا کہ وہ رہے اس کے اندر 300 سال، اور بس دادو زیادہ کریں گے نہیں، یہ زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہ باب افتعال ہے۔ باب افتعال کا عام طور پہ مطلب ہوتا ہے خود سے کوئی چیز ایفرٹ کر کے کوئی چیز کرنا، یعنی بنیادی طور پر یہ زیادہ یزیدو سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز میں اضافہ کرنا، کسی کو بڑھانا۔ اس سے جو باب افتعال بنے گا وہ بنے گا افتعالا، یعنی از تیادا۔ از تیادا جو ہے یہ ایکچولی فلو میں بن جاتا ہے از تادا، اور اس کو بھی عام طور پہ جو پھر اس کی تے ہے وہ قریب المخرج ہونے کے بعد دال میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو از دادا، از دادا کا مطلب ہوتا ہے وہ زیادہ ہوا۔ تو وہ کہیں گے کہ وہ غار میں رہے 300 سال اور زیادہ ہوئے 9، تو با محاورہ ترجمہ ہے کہ وہ اپنے غار میں رہے 309 سال۔ یہ بات کریں گے لوگ جن سے سوال جواب ہو رہا ہے، اپیرنٹلی اس کا یہ مطلب ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں 309 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنا رہے۔ یہ بحث ہی بیکار ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جتنا بھی رہے ٹھیک ہے جی، 309 سال رہے، اس سے کچھ کم رہے، اس سے کچھ زیادہ رہے، ایک طویل عرصہ رہے جو نارمل انسان جتنا عرصہ نہیں سوتا اس سے کافی زیادہ عرصہ رہے، اور اتنا عرصہ رہے کہ جب وہ گئے تو وہ سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا، اور جو شرک کرنے والے لوگ تھے ان کی نسلوں کے اندر اب توحید پسند لوگ آ چکے تھے جو مسجد بنانے کے اوپر راضی تھے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے تو ہیں آسمان اور زمین کا غیب، آسمانوں اور زمین کا جو غیب ہے وہ صرف اس کے علم میں ہے۔ ابصر بھی و اسمع، ابصر بھی و اسمع، اب یہ افعل جو ہے نا، یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے فعل امر، ابصر بھی، اس کو کہتے ہیں تعجب کا صیغہ۔ ہم ایک پہلے بھی پڑھائے تھے، جیسے وہ ایک مشہور نعت بھی ہے نا، ما احسن کا ما اجمل کا، اور اس کا مطلب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون ہے آپ سے بڑھ کے خوبصورت، کیا ہی خوبصورت ہیں آپ، کیا ہی جمیل ہیں آپ۔ تو یہ دو صیغے تعجب کے عام طور پہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، جن کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، ایک ہے ما افعلہ، اور دوسرا ہوتا ہے افعل بھی۔ ما افعلہ کا اگر لفظی ترجمہ مثلا کہیں ما احسنہ، تو مطلب ہوگا کہ کس چیز نے حسین بنا دیا اس کو۔ آپ نے کوئی چیز دیکھی، پھول دیکھا، اور آپ نے پھول کو دیکھ کے کہا کہ کس چیز نے حسین بنا دیا اس کو، یا آپ نے کہا احسن بھی، تو خوبصورتی دے اس کو، یعنی اس کی خوبصورتی بیان کر۔
اگلے سے آپ نے یہ بات کی۔ ان دونوں کا جو مطلب ہوتا ہے باہم محاورہ، بنیادی طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا ہی حسین ہے، یہ اس پھول کو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، کیا ہی حسین ہے۔ اسی طرح ابصر بھی کا مطلب ہوگا کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے وہ، اور اسمع اور بھی اس میں انڈرسٹوڈ ہے کا مطلب ہوگا کیا ہی خوب سننے والا ہے وہ۔ تو اللہ کو سب کچھ علم ہے، وہ بہتر جانتا ہے، کیا ہی خوب وہ دیکھنے والا ہے، کیا ہی خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز، یعنی کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جب قیامت والے دن لوگ پہنچیں گے، جو کچھ اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ وہ جانتا ہے، اصحاب کہف کی قیام کی مدت کو بھی جانتا تھا اور تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ تو قیامت والے دن جب پہنچو گے تو وہ سب چیزوں سے آگاہ ہوگا۔ تو اب اس کے سامنے اس کے سوا کوئی کارساز ہو بھی نہیں سکتا، ہوگا بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ کون ہوگا جو اس کو جا کے بتائے گا کہ یہ میرا مرید تھا، یہ بڑا اچھا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس نے اصل میں کوئی غلط کام نہیں کیا؟ ایسی سفارش کون کرے گا؟ یہ سفارشیں تو دنیا میں ہوتی ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے پاس آپ جانتے ہیں جاتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں وہ سب کچھ جانتے نہیں ہوتے، ان کا علم محدود ہوتا ہے۔ یہاں بات اس کی ہو رہی ہے جو ابصر بھی واسمع ہے، جو علیم ہے، خبیر ہے، سب جانتا ہے۔ اس کے پاس کوئی سفارشی جا کے کس چیز کی سفارش کرے گا؟ کوئی لاجک ہی نہیں بنتی کسی قسم کی سفارش کی۔ جو سفارش وہاں کی جائے گی وہ صرف اور صرف لوگوں کی عزت افزائی کے لیے ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی حکم فرمائیں گے کہ فلاں شخص آپ سفارش کریں اور فلاں شخص کے لیے کریں، دونوں چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ صادر فرمائیں گے۔ اس میں پھر جو سفارش کر رہا ہوگا اس کی بھی عزت افزائی ہوگی، جس کی سفارش کی جائے گی اس کی بھی عزت افزائی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سٹائل اور سسٹم ہے۔ اس میں یہ کہیں سے غلط فہمی پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو آج سفارشی بنا لیں گے، کسی کی قبر پر چڑھاوے چڑھا دیں گے، کسی بزرگ کو جا کر بلانا شروع کر دیں گے، اس سے مانگنا شروع کر دیں گے تو وہ جا کے قیامت والے دن ہماری سفارش کرے گا۔ یا دنیا میں بھی کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی۔ جو اللہ کا اختیار ہے اس کے اندر کسی کی ذرا برابر شراکت نہیں ہے۔ جو ٹیمپرری ہمیں اختیار دیا گیا وہ شراکت نہیں ہے۔ ہم نے کسی امیر سے کہا کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ ہاسپٹلائز میرا چندہ دے دو، اور انہوں نے چندہ دے دیا تو ہم کہیں جی اس کو اختیار مل گیا؟ نہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کہا چندہ دے دو، پتہ نہیں اس کے بعد ہے کہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ وہ اس نے کہا اچھا میں چندہ دے دوں گا، اور چندہ دینے سے پہلے فوت ہو گیا، تو کہاں سے چندہ دے گا؟ تو وہ تو ایک ٹیمپرری اسباب کا سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا گزارنے کے لیے کریٹ کیا ہے۔ وہ تو اس اختیار میں شراکت کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اختیار میں شراکت کہاں ہے؟ جہاں آپ جا کے کہیں کہ ہمارے بیٹا ہے، اس کی اولاد نہیں اور اس کو اولاد چاہیے، تو آپ جا کے کہیں کہ داتا گنج بخش میرے بچے کو اولاد دے دو، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اس اختیار میں شریک کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس کے اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ بارش کے فرشتے سے دعا کر دیں کہ میکائیل علیہ السلام یہاں پہ بارش برسا دیں، ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ بارش تب برساتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے حکم کے سامنے لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں، جو اللہ حکم دے میں وہ کروں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی ہے تو ہمیں کو معمولی اختیار دیا ہوا ہے، جس سے انسان بعض اوقات اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، اور اکثر اوقات اس کو سفارشی چاہیے ہوتے ہیں قیامت والے دن کے لیے، تو وہ خود سے گھڑ لیتا ہے، ان کے نام رکھ لیتا ہے کہ یہ گنج بخش ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ مشکل کشا ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں کامل ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور اس نے اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں بنایا۔ تو جب کوئی شریک نہیں ہے
تو کوئی ایسی اسٹوپیڈیٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے سوا کسی سے مانگو، اس کے سوا کسی سے امید لگاؤ، اس کے سوا کسی پر توکل کرو۔ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں تو اسباب پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، اسباب پورے کر دینے ہیں، وہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ نے اگر فصل حاصل کرنی ہے تو زمین میں ہل بھی چلانا پڑے گا، بیج بھی بونا پڑے گا، پانی بھی لگانا پڑے گا، اس کا خیال بھی کرنا پڑے گا، اس میں کھاد بھی ڈالنی پڑے گی، دوائیاں بھی اسپرے کرنی پڑیں گی، یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ کو فصل حاصل ہو جائے گی آپ کی محنت سے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے فضل سے حاصل ہوگی، اللہ کی رضا سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی منشا سے ہوگی۔ تو آپ سب کچھ کریں اور پھر کہیں کہ یہاں سے فصل حاصل ہوگی بڑی زبردست، انشاءاللہ۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے، سب سے بڑھ کر جانتا ہے، کتنا عرصہ رہے وہ، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے بھید، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور کیا خوب ہے وہ سننے والا، نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز، اور وہ اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اور انہیں پڑھ کر سنا دو جو کچھ وحی کیا گیا، تلاوت کر دو ان کے اوپر، پڑھ کر سنا دو ان کو، یعنی وہ مطالبے کریں گے، وہ سوالات کریں گے، یہ سارا واقعہ بیان کر دیا پھر فضول سوال لے کے آ جائیں گے، اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سوالوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی ضد پر اور ان کی ڈھٹائی پر غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو آپ پڑھ کے سنا دیں اپنے رب کی کتاب میں سے، جو کتاب آپ پر وحی کی جا رہی ہے، ماں ہوئی ہے الہی کا، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، من کتابی ربی کا، آپ کے رب کی کتاب میں سے، وہ آپ انہیں پڑھ کر سنا دیں۔ لا مبدل لکلماتی، کوئی بدل نہیں سکتا اللہ کے کلمات کو۔ اللہ کے کلمات کو کا مراد کیا ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں، اس کے قوانین ہیں، اللہ نے ہدایت کے لیے قانون بنا دیا ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس کی طرف آئے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا، جو اس کو اگنور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اللہ کو بھی ایسے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جو اس کے پیغام میں، اس کی ذات میں دلچسپی نہیں لیتے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ ہدایت وہی حاصل کریں گے جن کو ہدایت کی توفیق ہوگی، اور توفیق انہی کو حاصل ہوگی جو اس کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم نہیں پاؤ گے اس کے سوا کوئی ملتحد، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پاؤ گے، یہ معاملہ صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ ملتحد جو ہے یہ لام ہے اور دال سے ہے۔ لحد ہم جانتے ہیں ایسی قبر کو کہتے ہیں جسے کہا جاتا ہے بغلی قبر، یعنی ایسی قبر جس میں وہ دیوار کے اندر ایک، پہلے آپ نیچے جاتے ہیں، زیادہ زمین کھودی جاتی ہے، پھر دیوار کے اندر آپ کھدائی کرتے ہیں، ایک طرح سے کیبنٹ سی بنا لیتے ہیں دیوار کے اندر، وہاں پر جا کے پھر میت کو رکھا جاتا ہے، تو جس میں آپ مڑ کر جاتے ہیں، اسی سے پھر ہاتھ کا لفظ بھی ہوتا ہے جب آپ اصل بات سے ہٹ جاتے ہیں، تو ملتحد اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں آپ تھوڑا سا ادھر ادھر یا آگے پیچھے ہو کر انسان بچ سکے، اس لیے ملتحد پھر جو اسم المفعول ہے یہ ظرف کے معنوں میں آتا ہے بچنے کی جگہ، کوئی پناہ گاہ، تو اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی مرجع نہیں ہے، کوئی ماوا نہیں ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور پڑھ کر سنا دو جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اس کے فرامین کو، اور نہیں پاؤ گے تم اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ، اور جما کے رکھیں، روک کے رکھیں۔ صبر کا بنیادی مطلب ہوتا ہے رکنا، ہمت کرنا، حوصلہ کرنا، ثابت قدم رہنا، جمنا، تو اپنے آپ کو روک کر رکھیں، مع الذین یدعون ربہم، لوگوں کے ساتھ
جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام۔ عشاء کا وقت ہمیں پتہ ہے، رات کی ابتدائی حصے کو کہتے ہیں، اسی سے پھر عشائیہ بھی ہوتا ہے شام کا کھانا، اور عشاء کی نماز بھی اسی سے آتی ہے۔ تو غدا ہو گیا صبح سویرے کا وقت، عشاء ہو گیا جب رات کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ تو صبح و شام جو ہمارا اردو کا محاورہ ہے، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، کیوں؟ یریدونا، وہ چاہتے ہیں، وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان کی مراد ہے، کیا چاہتے ہیں وہ؟ وجہہ، اس کا چہرہ۔ یہ بالکل ایسے ہی محاورہ ہے جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں تے تیرے منہ نو این کیتا، پنجابی میں سے کہتے ہیں نا کہ تو تیرے منہ نو میں او دی گل سن لی، یعنی تمہاری وجہ سے۔ تو منہ کا اور مطلب کوئی نہیں۔ اسی طرح یہاں وجہ کا مطلب ایکچولی ہے توجہ، خوشنودی، رضا جوئی، جو اس کی رضا چاہتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں صبح و شام، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جو بھی ایفرٹ کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اور جب اس کو یاد کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی رضا چاہیے، اس کی توجہ چاہیے، اس کی خوشنودی چاہیے۔ تو یہ لوگ جو اس کی خوشنودی میں سرگرم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جمے رہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ قریش کے سردار آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، پھر وہ آ کے کہتے تھے یہ بلال، حضرت بلال حبشی تھے، غلام تھے، یہ سہیب، یہ عمار، یہ خباب، یہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے، ہم نہیں ان کے ساتھ بیٹھ سکتے۔ تو نیچرلی انسان کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے کہ یہ لوگ اگر دین قبول کر لیں گے تو دین کا فائدہ ہوگا، اسلام کا پیغام مضبوط ہوگا۔ تو اگر ان سے کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ تھوڑی دیر ہٹ جائیں، ان کو آنے دیں، عام حالات میں ہم لوگ اگر یہ کہہ لیتے ہیں تو دیٹ از فائن، اس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہمیں کوئی امپورٹنٹ کو کام پڑ گیا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اچھا جی پھر ہم ان سے کر لیتے ہیں۔ لیکن جو سٹائل تھا قریش کا، اب جو کانٹیکسٹ ہے، موقع ہے جس کے اندر آ کے جس ایروگنس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اس پر اگر اللہ کے نبی ایسا کر دیتے تو یہ اس کی اجازت نہیں تھی، تو اللہ نے اپنے نبی سے پہلے ہی فرما دیا۔ بعض اوقات ہوتا تھا کہ حضور ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، وہ جو اس صورت میں بھی ہے عبس و تولی، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جمے رہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور جمائے رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اس کی رضا جوئی کی خاطر۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور مت، ایکچولی یہ تعدو جو ہے یہ اینا کے لیے ہے، یعنی بنیادی طور پر ہے یا اینانی، دو آنکھیں، وہ مرکب اضافی بن گیا تو نون ختم ہوگی، اینا کا، آپ کی آنکھیں۔ اور یہ ہے فائل، کیونکہ یہ رفع میں ہے، مسلمانی رفع، مسلمینی نصب اور جار ہوتا ہے، تو یہ تعدو کا مفعول نہیں ہے بلکہ یہ تعدو کا فائل ہے۔ اور اینا سے پہلے کیونکہ آ گیا ہے فعل، تو یہ واحد استعمال ہوا ہے، اور مذکر مؤنث دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، تو یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یہ تو ہٹائے والا نہیں ہے۔ ادا یا ادو کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے حد سے گزرنا، جس سے پھر عداوت کا لفظ بھی ہوتا ہے، عدوان کا لفظ بھی آ جاتا ہے۔ تو آپ کی آنکھیں نہ ہٹنے پائیں، بنیادی طور پر یہ اس کا مفہوم ہے، نہ دور ہونے پائیں، نہ گزرنے پائیں اس جگہ سے جہاں ان کو ہونا چاہیے، انہم، ان سے، ترید زینت الحیات دنیا، اس حال میں، اس وجہ سے کہ آپ چاہیں دنیا کی زندگی کی زینت۔ مطلب یہ ادھر بھی جو سنایا جا رہا ہے وہ قریش کو سنایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا کی زندگی کی زینت یا خواہش کبھی بھی نہیں تھی۔ آپ کو تو یہ خواہش تھی کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، سردار قبول کریں گے تو باقیوں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ لب و لہجہ ان کی طرف ہے جو تکبر سے آ کر کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کو ہٹا دیں تو ہم بیٹھیں گے۔ تو اللہ اپنے رسول کو یہ فرما رہے ہیں ان سے منہ دوسری طرف کر کے کہ بھائی دنیا کی زندگی کی زینت کی خاطر ان سے آپ کی نگاہیں نہیں ہٹ سکتی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، نہ اطاعت کرو، اور اطاعت کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں اس کا مطلب ہے کہ نہ ان کی بات مانو۔
ان کی بات کی طرف توجہ ہی نہ دو، مت دھیان کرو ان کی طرف، من اغفلنا، جس کو ہم نے غافل کر دیا، قلبہ، اس کے دل کو، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، ان ذکرنا، اپنی یاد سے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں. جب کوئی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور غافل کر دیتا ہے. تو ہم نے غافل کر دیا جس کے دل کو اپنی یاد سے، واتبع ہواہ، اور جس نے پیروی کی اپنی خواہش نفس کی، وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ تھا فرط. اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، افراط اور تفریط. افراط کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، جس سے افراط در کا بھی لفظ ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ حد سے گزر گیا تھا. جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا، آپ کو اس کی طرف دھیان دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بھی اس سے لیسن حاصل کرنا چاہیے کہ جب انسان کو پیسہ، دولت، دنیا چاہیے ہوتی ہے تو کیا ہم اپنے خواہش نفس کی پیروی کے پیچھے اندھا دھند چلے جاتے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو مد نظر نہیں رکھتے؟ کیا ہمارا معاملہ حد سے گزر تو نہیں جاتا؟ بہت دفعہ حد سے گزرتا ہے. اس پر چیک رکھنا چاہیے، اس کو کریکٹ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی مانگنی چاہیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور نہ ہٹنے پائیں آپ کی آنکھیں ان سے دنیا کی زندگی کی زینتوں کی خاطر، اور نہ دھیان کریں آپ اس پر جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے، اور جس نے پیروی کی اپنی خواہش نفس سے، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے. ہم یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ اگر جملے کی ابتدا فعل سے ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور جو فاعل ہے وہ رفع میں ہوتا ہے، اور جو مفعول ہے وہ نصب میں ہوتا ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے جملہ اسمیہ کو. جب جملے کی ابتدا اسم سے ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے کو کہتے ہیں مبتدا، جس سے بات کی ابتدا ہو رہی ہو، اور دوسرے کو کہتے ہیں خبر، یعنی پریڈیکیٹ، جو انفارمیشن ہوتی ہے، جو بات کی جا رہی ہوتی ہے. پہلا حصہ وہ ہستی جس کے متعلق بھی بات کی جا رہی ہے، اور دوسرا حصہ وہ بات یا جو انفارمیشن دی جا رہی ہے. تو جملہ مکمل کیسے ہوتا ہے؟ جو اس کا مبتدا ہوتا ہے اس کو عام طور پر معرفہ رکھا جاتا ہے، اور خبر ہے اس کو عموماً نکرہ رکھا جاتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر اردو میں ہم نے کہنا ہے مسجد کشادہ ہے، تو مسجد ہو گیا مبتدا، کشادہ ہو گیا خبر. ہے ہمیں لگانا پڑتا ہے، جیسے انگریزی میں از لگانا پڑتا ہے، لیکن عربی میں آپ کیا کریں گے، مسجد کو کر دیں گے معرفہ، یعنی المسجد، اور جو اس کی خبر ہے اس کو نکرہ ہی رہنے دیں گے، واسیون یا وسیون کر دیں گے. تو المسجد وسیون کے بعد اب آگے کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ ہے. اگر یہ ہوتا مسجد وسیعن یا المسجد الوسیع، دونوں معرفہ ہوتے یا دونوں نکرہ ہوتے، تو عام طور پہ وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے. یہاں جب پہلا معرفہ ہو جائے اور دوسرا نکرہ ہو جائے تو عام طور پہ یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے یا کریکٹرسٹک ہوتی ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. تو ہمیں آلریڈی پتا تھا ایک رفع کی نشانی کہ فائل ہوگا تو رفع میں ہوگا. اب ہمیں یہ بھی پتا لگ گیا کہ مبتدا اور خبر بھی رفع میں ہوں گے. تو آپ نے اب یہ پہچاننا ہے کہ یہ چار آپ کو چیزیں پتا ہے، فائل رفع میں، مبتدا اور خبر بھی رفع میں، اور مفعول نصب میں. تو آپ نے پہچاننا ہے کہ کون سی یہ جو ہائی لائٹڈ الفاظ ہیں، کون سے ان میں سے رفع میں ہے، کون سے نصب میں ہے، اور کیوں ہے. فَأُمُّهُ، اس کی ماں رفع میں ہے، جی، رفع میں ہے، حاویہ یہ بھی رفع میں ہے، ٹھیک ہے، اور کیوں ہے. خبر، اور جو ہے مبتدا. نکرہ
मुब्तदा ये दोनों एक ही है। जी, उम्मुहु हो गई ना एक तरह से, ये मारफा बन गई, ये मखसूस हो गई जी उसकी माँ। माँ, और हाविया जो है वो नकरा है, तो और उसका ठिकाना हाविया है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। इसमें अन्नास, लोग। तो पहले तो आपने ये बताना है रफा में है या नस्ब में। तो है तो ये रफा में है ये, लेकिन कोई खास नहीं। मार्फा इसमें वैसे तो निशानी होती है ना, मार्फा जो होता है वो खास होता है। मारफा निशानी नहीं है, आप निशानी तो होगी ना, इस पे पेश आ गया तो ये रफा में है। जी। अब आपने ये बताना है कि ये रफा में क्यों है। ये तीन वजूहात यहाँ बताई गई हैं, फाइल, मुब्तदा, खबर, इनमें से कौन सी वजह हो सकती है। मुब्तदा। मुब्तदा है। अच्छा, अगर मुब्तदा है तो फिर खबर कहाँ है। लोग लफ्जी कल, तर्जुमा क्या है। उस दिन होंगे लोग कल फराश मबूस। ठीक है, होंगे माँ। लोग जो है ये कौन सा जुमला है। उस दिन होंगे लोग। ऐसे वाइस। माजी में जा रहा है। देखे ना, ये यौमा को तो आप एक दफा छोड़ दें। यकून नासु, यकून नासु में नास तो है इसम, यकून क्या है। तो होंगे लोग। जी, यकूनु इसम है, फेल है, हरफ है, क्या है। उस दिन फेल ये है, इस फेल फेल किया है। है ना, इसम। हालतन। तो यकूनु अगर फेल है तो तो जुमला इस ना फेलियर। तो इसम हुआ। जुमला फेलिया है। तो जुमला जुमला फेलिया फेल। है तो ये फेल है, तो अन्नास क्या है। मारफा में है और रफा है। ये रफा तो है, क्यों है। अच्छा अच्छा। ये तीन वजूहात है ना, इनमें से हाँ, कौन सी वजह है। ये फाइल है। फाइल है, यकूनु का फाइल है, इसलिए ये रफा में है। ठीक है, आगे जी ये अल तकासुर तो रफा में है। रफा में है, तो रफा में है तो इन तीन में से कौन सी वजह है। खबर है। इस खबर है तो मुब्तदा क्या है। मुब्तदा को इसम होगा, वो इसम कौन सा है। ये सर है अल्हाकुम तकासुर। अल्हाकुम तकासुर तुम्हें गफलत में रखा तो कसरत ने, कसरत की ख्वाहिश ने, कसरत की ख्वाहिश ने, जी जी। यानी एक दूसरे से मुकाबलाबाजी ने बेसिकली। तो जी। ये अलहा क्या हो गया। अल्हा, ये भी रफा में है ना। ये पहले तो ये बताएंगे इसम है या फेल है। ये फेल है, ये मुकम्मल तौसीफी है ना। गफलत में रखा नहीं, तुम्हें। मुरकब तो तौसीफी में दोनों इसम होते हैं ना, फेल तो मुरकब तौसीफी में नहीं आ सकता ना। नहीं, ये फेल है और ये फेल है। फेल है और तुम्हें मतलब कुम जो है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो है, लेकिन इस फेल का क्या है वो। मुब्तदा है, मफऊल है। मफऊल तुम्हें है। गफलत में रखा। जी 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 जी, मफऊल है। तो अत्तकासुर क्या है। इसलिए इसलिए वो नसब में है और ठीक है, तकासुर रफा में है। वो क्या है। कसरत, वो खबर है। खबर है तो मुब्तदा क्या है। नहीं, ये फाइल है। ये फाइल है अलहा का। फाइल। तुम्हें गफलत में रखा मुकाबलाबादी ने बुनियादी तौर पे, माल हासिल करने के लिए एक दूसरे के मुकाबले ने तुम्हें गफलत में रखा, तो ये फाइल है। हम्म, अच्छा जी, इसके अंदर अल कौसर। उसे खबर है। उससे कौसर खबर है तो मुब्तदा क्या है। आता है ना तो आताइना, इन देखिए मुब्तदा इसम होगा ना, तो क्या आताइना इसम है। नहीं आताइना सर, का क्या उल्टा। मतलब होता है। उल्टा हो, कौसर इसम है ठीक है, कौसर इसम है। और आताइना अता की तुम्हें, तुमको कौसर। 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 अता तो फिर में तुमको कौसर। ठीक है, तो फिर कौसर क्या है इसमें। पहले तो बताएं रफा में या नसब में या जर में है। रफा में। नहीं नहीं, रफा में नहीं, रफा में नहीं है।
نسب میں نسل میں ہے یہ تو، نسب میں ہے، ٹھیک، مفعول ہے، اور نسب کی ایک یہ ہی وجہ جو یہاں لکھی ہوئی ہے، وہ یہ مفعول ہے۔ سر مفعول ہے اور آتینا کا مفعول ہے۔ آتینا کا مفعول ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس میں بتائیں جی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وسلم، رسول اللہ یہ رفع رسول میں ہے۔ مفعول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں اسم اسم، اور اس رسول اللہ میں اللہ کے رسول ہیں محمد۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب کون سا جملہ ہے، فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ جملہ اسمیہ۔ اس میں جملہ اس اسمیہ میں ہے، تو تو اس میں یہ رفع میں اگر ہیں دونوں تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مبتدا اور خبر ہے، ابتدا بھی مبتدا اور خبر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا ہے رسول جس سے بات ہے، شروع ہو رہی ہے، ہم، اور اور کیا رسول ان کے مطلب انفارمیشن ہے اللہ کے رسول ہیں، اور ہیں جو وہ خود بخود اس کے اندر مفہوم آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے غافل نہ کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی خواہش نفس کو اپنے قابو میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہیں، کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ آمین یا رب العالمین۔